16ویں صدی کا وہ دور تھا جب ہندوستان کی سرزمین پر مغلیہ سلطنت اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی اور چاروں طرف طاقت کی جنگ جاری تھی۔ آگرہ کا قلعہ اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھا۔ سرخ پتھر کی اونچی دیواریں، طلائی دروازے، خوبصورت باغات اور ان باغات میں کھلتے پھول جو اپنی خوشبو سے پورے محل کو معطر رکھتے تھے۔ مگر اس خوشبو کے پیچھے ایک اور خوشبو بھی تھی، زہر کی خوشبو، جسے صرف وہ لوگ سونگھ سکتے تھے جن کے دل میں خوف ہو۔ اس محل میں رہتی تھی ایک عورت جسے سب ملکہ نور جہاں بیگم کہتے تھے، مگر دربار کے لوگ آپس میں اسے زہر کی ملکہ کہتے تھے۔ نور جہاں بیگم کی عمر 35 برس تھی، چہرہ ایسا کہ چاند بھی شرمائے، آنکھیں ایسی کہ جس پر پڑیں وہ سنبھل نہ سکی، مگر ان آنکھوں کے پیچھے ایک ایسا ذہن تھا جو دربار کے ہر مرد سے تیز تھا، ہر سازش کو پہلے سے بھانپ لیتا تھا اور ہر خطرے کا جواب خاموشی سے دے دیتا تھا۔ نور جہاں بیگم کی کہانی شروع ہوتی ہے آج سے 20 سال پہلے، جب وہ صرف 15 سال کی ایک سادہ لڑکی تھی جس کے باپ ایک معمولی درباری تھے۔ اس زمانے میں ایک بڑے امیر نے اس کے باپ کو جھوٹے الزام میں پھنسایا، ان کی ساری جائیداد چھین لی اور انہیں قید کر دیا۔ نور جہاں کی ماں صدمے سے چل بسیں، باپ قید میں مر گئے اور نور جہاں اکیلی رہ گئی، بھوکی، بے گھر، بے سہارا۔ مگر نور جہاں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جس نے اس کے خاندان کو تباہ کیا اسے ایک دن اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، مگر وہ اس کا انتقام تلوار سے نہیں لے گی، وہ دماغ سے لے گی، صبر سے لے گی، وقت سے لے گی۔ نور جہاں نے پہلے خود کو تعلیم دی، فارسی سیکھی، ادب سیکھا، شاعری سیکھی، موسیقی سیکھی، پھر اس نے طب سیکھی، جڑی بوٹیوں کا علم، دواؤں کا علم اور زہروں کا علم۔ یہ زہروں کا علم اس نے اس لیے نہیں سیکھا کہ کسی کو نقصان پہنچائے، بلکہ اس لیے سیکھا کہ جب کوئی اس نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ پہلے سے جان سکے اور بچ سکے۔ 10 سال کی محنت کے بعد نور جہاں اتنی قابل ہو گئی کہ اسے شاہی محل میں ملکہ کی خدمت کے لیے بلایا گیا۔ یہاں سے اس کی اصل کہانی شروع ہوئی۔ محل میں آ کر نور جہاں نے دیکھا کہ یہاں ہر طرف سازشیں تھیں، ملکہ کے خلاف، بادشاہ کے خلاف، ہر اچھے آدمی کے خلاف، اور ان سازشوں کے پیچھے ایک ہی شخص تھا، وزیر جلال خان۔ یہ وہی شخص تھا جس نے 20 سال پہلے اس کے باپ کو تباہ کیا تھا۔ جلال خان اب بوڑھا ہو گیا تھا، مگر اس کی سازشیں جوان تھیں۔ نور جہاں نے خاموشی سے کام شروع کیا۔ اس نے جلال خان کے آدمیوں سے دوستی کی، ان کے راز جانے، ان کی کمزوریاں سمجھی۔ آہستہ آہستہ وہ اتنی اہم ہو گئیں کہ ملکہ نے اسے اپنی خاص مشیر بنا لیا۔ ایک دن جلال خان نے ملکہ کے کھانے میں ایک خاص جڑی بوٹی ملوانے کا حکم دیا جو آہستہ آہستہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ زہر نہیں تھا، مگر زہر سے کم بھی نہیں تھا۔ نور جہاں نے یہ دیکھا اور فوری اقدام کیا۔ اس نے ملکہ کا کھانا بدل دیا اور جلال خان کے آدمی کو پکڑ لیا، مگر نور جہاں نے اسے فوری بادشاہ کے سامنے پیش نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جلال خان کے پاس اتنے آدمی تھے کہ وہ ثبوت مٹا سکتا تھا اور نور جہاں کو ہی قصوروار ٹھہرا سکتا تھا۔ اس نے صبر کیا۔ نور جہاں نے اگلی 6 مہینے جلال خان کی ہر سازش کا ثبوت جمع کیا، کاغذ، گواہ، خطوط۔ اس نے جلال خان کی ہر راز کو ایک جگہ محفوظ کیا، اور پھر ایک دن جب دربار لگا اور بادشاہ تخت پر بیٹھا اور جلال خان اپنی معمول کی چاپلوسی کر رہا تھا، نور جہاں آگے آئیں۔ اس نے بادشاہ کو وہ سب کاغذ پیش کیے، وہ سب گواہ پیش کیے، وہ سب ثبوت پیش کیے جو اس نے 6 مہینوں میں جمع کیے تھے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ جلال خان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بادشاہ نے غصے سے پوچھا، یہ سب کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ نور جہاں نے آہستہ کہا، جہاں پناہ 20 سال سے۔ بادشاہ نے جلال خان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ جلال خان نے ایک آخری کوشش کی۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ خود زہر کی ملکہ ہے، یہ خود سازشی ہے۔ بادشاہ نے نور جہاں کی طرف دیکھا۔ نور جہاں مسکرائیں اور کہا، جہاں پناہ، انہوں نے صحیح کہا، مجھے زہروں کا علم ہے، مگر میں نے یہ علم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں سیکھا۔ میں نے یہ علم اس لیے سیکھا کہ جب یہ شخص آپ کو یا ملکہ کو زہر دینے کی کوشش کرے تو میں پہلے سے جان سکوں، اور آج میں نے جان لیا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ دربار خاموش رہا۔ پھر بادشاہ نے کہا، جلال خان کو قید کرو، اور نور جہاں کی طرف مڑ کر کہا، تم نے آج وہ کام کیا جو میرے سارے وزیر مل کر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تمہارا نام آج سے زہر کی ملکہ نہیں، حکمت کی ملکہ ہے۔ نور جہاں نے سر جھکایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ 20 سال کا انتظار،
20 سال کی محنت، 20 سال کا صبر آج رنگ لایا تھا۔ اس نے دل میں اپنے باپ کو یاد کیا اور کہا، ابا، آپ کا حساب ہو گیا۔ جلال خان کو سزا ملی، اس کی ساری جائیداد واپس نور جہاں کو دی گئی، وہ جائیداد جو 20 سال پہلے اس کے باپ سے چھینی گئی تھی۔ نور جہاں نے وہ جائیداد غریبوں میں بانٹ دی، کیونکہ اسے جائیداد نہیں چاہیے تھی، انصاف چاہیے تھا۔ اور وہ خنجر جو جلال خان کے پاس سے ملا، اس پر لکھا تھا، طاقت ہمیشہ جیتتی ہے۔ نور جہاں نے وہ خنجر توڑ دیا اور کہا، نہیں، صبر اور حکمت ہمیشہ جیتتی ہے، طاقت نہیں۔ زہر کی ملکہ جو زہر سے ڈری نہیں بلکہ زہر کو سمجھ کر اس کا توڑ کر دیا۔